نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 80، 81، 82، 83 اور 84۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، رب، اے میرے پروردگار، ادخلنی، داخل کیجئے مجھے، مدخل صدق، اچھی طرح داخل ہونا، سچائی کے ساتھ داخل ہونا، وَأَخْرِجْنِي، اور نکال دیجئے مجھے، مخرج صدق، سچائی سے نکالنا، وَاجْعَل لِّي، اور عطا کر میرے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، سلطانا نصیرا، مدد دینے والا غلبہ۔ وقل، اور کہہ دیجئے، جاء الحق، حق آیا، وزہق الباطل، اور مٹ گیا باطل، ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، وہ مٹنے والی چیز ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے نازل کی ہے قرآن میں، ما هو شفاء، وہ جو شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مؤمنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں بڑھتا ظالموں کو مگر نقصان۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں انسان کو، اعرض، تو منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو پھیر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے برائی پہنچے، کان یئوسا، تو وہ ہو جاتا ہے مایوس۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص یعمل، عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ، اپنی طریقے پر، فربکم، پس تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، اس شخص کو جو زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ مدخل اور مخرج دونوں اسم ظرف کے صیغے ہیں۔ مدخل سے مراد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا ہے، اور مخرج سے مراد مکہ مکرمہ ہے، لیکن اسم ظرف مدخل اور مخرج کے ساتھ صدق کا اضافہ بھی فرمایا کہ نکلنا اور داخل ہونے میں، نکلنے اور داخل ہونے میں اللہ کی مرضی ہو، منشا ہو، اور خیر و عافیت اور خوبی کے ساتھ ہو۔ کلام عربی میں لفظ صدق ہر ایسے فعل کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ظاہراً باطناً درست ہو، بہتر ہو،
جیسا کہ قدم صدق، لسان صدق، مقعد صدق کے الفاظ قرآن کریم میں مستعمل ہوئے ہیں، لیکن ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مدخل ہوتا جہاں پر بندہ داخل ہوتا ہے، اور مخرج بعد میں ہوتا جہاں سے بندہ خارج ہوتا ہے۔ مطلب ترتیب کے اعتبار سے مدخل مقدم ہے مخرج پر، خروج دخول چاہتا ہے، لیکن اس مقام پر مخرج کو مقدم کیا اور مدخل کو مؤخر کیا۔ وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا خود کوئی مقصد نہیں تھا، بیت اللہ چھوڑنا یہ کوئی غرض نہیں تھا، بلکہ بیت اللہ شریف کے چھوڑنے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، اور بیت اللہ کو چھوڑنا خود ہی صدمے کی چیز ہے۔ لیکن اجتماعی فکر کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے محفوظ ترین مقام کا تعین ضروری تھا۔ مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ مامن تلاش کرنا مقصود تھا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت اور داخلہ اسلام کے تعمیر و ترقی کا ذریعہ تھا، اس لیے مقصد کو مقدم کیا، اور پھر اس دعا کی برکت سے ہجرت کا پورا سفر عافیت اور سالمیت کے ساتھ طے ہوا۔ اللہ تعالی کی مدد قدم بقدم شامل حال تھی۔ کفار مکہ نے بھرپور تعاقب کیا، لیکن اللہ تعالی نے لمحہ بلمحہ حفاظت فرمائی۔ مدینہ منورہ کو ظاہراً باطناً سب مسلمانوں کے لیے مامن بنایا، محفوظ ترین مقام بنایا، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مقاصد کے ابتدا اور افتتاح کے موقع پر اس دعا کا اہتمام کرے، اور ہر مقصد کے لیے یہ دعا جائز ہے۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ دعا کا تکملہ ہے۔ سیدنا قتادہ کا قول ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور دشمن کے نرغے میں آنا، اس سے بچنا ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالی سے درخواست کی، غلبہ کی، نصرت کی، قدرت کی، طاقت کی، اور اس دعا کے اثرات سب کے سامنے بھی آ گئے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات فتح مکہ کے دن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت اصنام پڑے تھے، مجسمے کڑے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہ آیات مبارکہ زبان مبارکہ پر جاری تھی۔ فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اپنی لکڑی سے ایک ایک بت کے سینے پر مارا، اور جب مارتے تھے تو وہ الٹ کر گر جاتے، یہاں تک کہ سب بت گر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے سب بتوں کے توڑنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم سب مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ شفا شرک سے بھی ہے، کفر سے بھی ہے، اخلاق رذیلہ سے بھی ہے، امراض باطنہ سے بھی شفا ہے، اور پورے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم امراض باطنہ اور امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا یا لکھ کر تعویذ بنانا، یہ سب شفا کے طریقے ہیں، اور اس حوالے سے متعدد روایات اس پر شاہد ہے۔ کتب حدیث میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت، جس میں صحابہ کرام ایک سفر پر گئے تھے، وہاں گاؤں کے کسی وڈیرے رئیس چودھری کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ٹھیک بھی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر اس کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحسن قرار دیا اور جائز قرار دیا۔ تفسیر قرطبی اور متعدد روایات میں، احادیث میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خود معوذتین سے دم فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے، اور پھر قرآن کریم رحمت بھی ہے۔ لیکن اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، تاوان ہے۔ جو لوگ قرآن کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے خسارہ میں اضافہ کرتے ہیں، بے اعتبار کونہ سببا لذالک، کذا فی تفسیر روح المعانی۔ آیت نمبر 83 میں انسان کی ناشکری کا تذکرہ ہے، اور وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالی انعام فرماتے ہیں، احسان کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو یہ انسان روگردانی کرتے ہیں، روغ پیر لیتے ہیں، اور جب برائی پہنچے ان کو تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے مہربانی کا مزہ چکا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید ناشکر رہ جاتا ہے۔ اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو، کسی نعمت کا مزہ چکھا دے تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، پھر وہ اترانے لگتا ہے۔ آیت نمبر 84 میں فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ۔ لفظ شاکلتہ کی تفسیر کے حوالے سے ائمہ سلف سے مختلف اقوال منقول ہے، معانی منقول ہے، بمعنی طبیعت بھی ہے، عادت ہے، جبلت ہے، نیت ہے، طریقہ ہے، رسم ہے، رواج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان تمام معانیوں کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ہر انسان کے اپنے ماحول ہوتے ہیں، عادات اور اطوار ہوتے ہیں، رسم و رواج کے اعتبار سے پھر وہ ایک عادت ثانیہ بن جاتی ہے، ہر انسان پھر اس کا تابع ہوتا ہے، وہ ایک ضابطہ بن جاتی ہے، وہ اقدار بن جاتی ہے، وہ روایات بن جاتی ہے۔ تو اس میں ہر انسان کو تنبیہ کر دی کہ بری ماحول سے، بری صحبت سے، برے عاداتوں سے پرہیز کیجیے، برے لوگوں سے گریز کیجیے،
اچھے ماحول کو اپنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے، اچھے عادات اور اطوار بنائے، اچھی جماعتوں میں چلے جائے، غلط لوگوں سے گریز کرے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس جگہ شاکلتہ کا معنی ہم شکل بھی آیا ہے، ہم شکل سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس لیے معنی کے اعتبار سے آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق دیگر انسانوں سے مانوس ہو جاتا ہے، جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں الجنس یمیل الی الجنس، کند ہم جنس و با ہم جنس و پرواز، کبوتر با کبوتر باز و باز، شریف آدمی شریف لوگوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، شریف لوگوں کا ماحول پسند کرتا ہے، اور شریر اور رذیل آدمی شریر اور رذیل لوگوں کو پسند کرتا ہے، شریر لوگوں کے محفل اور مجلس کو، ماحول کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، خبیث عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ خبیث مردوں کو پسند کرتے ہیں۔ بات مزاج کی ہو رہی ہے، بات عادات کی ہو رہی ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی مزاج کے اعتبار سے انسانوں میں بہت تفاوت ہے، تناقض ہے، تصادم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صحبت کا، ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے۔ بدور بازغہ میں شاہ صاحب کی عبارت، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم، اخلاق کا تعلق ماحول سے ہے، علم سے نہیں ہے۔ اور کتنے اہل علم ہوتے ہیں، علماء تو ہوتے ہیں، علم ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کے ماحول میں اگر گڑبڑ ہے تو ان کے عادات اور اطوار میں، ماحول میں اور تربیت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کا صحبت آپ کو نیک کرے گا، برے لوگوں کا محفل آپ کو برا کرے گا۔ ربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تمہارا رب خوب جانتا ہے، پتہ ہے اللہ کو سب کچھ، جو زیادہ ٹھیک راستے پر ہے، صحیح راستے پر ہے۔ اور شیخ سعدی بابا ایک خوشبودار مٹی سے مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مٹی کو کہتے ہیں بدو گفتم کہ مشک یا عنبری، میں نے کہا تو مشک یا عنبر ہے، کہ از بوئے دل آویز تمستم، کہ از بوئے دل آویز تمستم، کہ تیرے دل آویز خوشبو سے میں مست ہوتا ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن اس نے کہا کہ ایک مدت تک میں نے گل کے ساتھ، پھول کے ساتھ نشست کی ہے، پھول کے نشست کی وجہ سے مجھے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، یہ تو ہم نشین کے جمال کا اثر ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میرے ہستی تو ماس خاک ہے، میں تو مٹی ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، بدو گفتم کے مشکے یا عنبری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔